میں بول نہیں رہی تھی۔ وہ مجھ سے ہنا کتاب کا پوچھ رہی تھی، مگر اس کی وضاحت بیکار تھی۔ ٹیچر اسے کلاس کے باہر کھڑے ہونے کا کہہ چکی تھی۔ وہ جلدی کرتی باہر آ گئی۔ اس ہنا کی بچی کو تو میں چھوڑوں گی نہیں۔ پوری کلاس کے دوران کھڑی رہی۔ وہ جیسے ہی میڈم باہر نکلی اسے ایک نظر دیکھا اور چلی گئی۔ اس دن کے بعد اس نے ہنا سے دوبارہ بات نہ کی۔ ہنا نے کئی بار اس سے بات کرنے کی کوشش کی مگر بے سود۔ شروع میں ساتھ بیٹھنے کی کوشش کی تو زفانہ اٹھ جاتی وہاں سے، پھر ہنا نے بھی بات کرنا چھوڑ ہی دی تھی۔ وقت گزرتا گیا۔ زفانہ کے غصے کی وجہ سے اس کا کوئی دوست بھی نہ بنا۔ وقت گزرا اور زفانہ نے FS سے مکمل کر لیا۔ 2 سال ہو گئے۔ اس نے BA بھی مکمل کر لیا اور اب وہ MA میں داخلہ لینے کا ارادہ کیے بیٹھی تھی، مگر کچھ دن میں ہی امی نے اس کا رشتہ طے کر دیا۔ یہ بات جب طے ہوئی تو اس دن وہ MA کا فارم جمع کروانے کالج گئی ہوئی تھی۔ وہ واپس آئی تو اس کے چھوٹے بھائی نے خوشخبری سنائی۔ یہ بات اسے ذرا بھی نہ بھائی۔ وہ غصے میں آگ بگولا ہو کر اپنی اماں کے پاس پہنچی۔ امی، یہ کیا ہے؟ یہ علی کیا کہہ رہا ہے؟ آپ نے میرا رشتہ طے کر دیا، بتانا تک ضروری نہیں سمجھا؟ میں شادی نہیں کروں گی، مجھے MA کرنا ہے۔ امی نے اس کی بات پوری ہونے دی، پھر بولی، آئے ہائے اتنا غصہ! ہمارے تو پورے خاندان میں اتنا غصہ نہیں، تم کس پہ چلی گئی ہو؟ زفانہ نے ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے کہا، آپ بات کو ٹالیں مت، میں شادی نہیں کر رہی۔ مگر اس کا غصہ اور انکار کا کوئی فائدہ نہ ہوا۔ وہ ساری دنیا سے بات کر سکتی تھی مگر ابو کے سامنے چپ ہو جاتی اور امی سے بات کرنے پہ ان پہ کوئی خاصا اثر نہ پڑا، بلکہ وہ اس کا جہیز پورا کرنے میں مگن ہو گئی۔ ایک دن اچانک اس کی کزنز آ گئی اور تب اسے پتہ چلا کہ وہ لوگ نکاح کے لیے آ رہے ہیں۔ امی نے جان بوجھ کر نہیں بتایا تاکہ کوئی بکھیڑا نہ کھڑا کر دے۔ وہ لوگ آئے اور خاموشی سے نکاح ہو گیا۔ اس کا غصہ پورے خاندان میں مشہور تھا۔ امی اسے بتا رہی تھی کہ بیٹا، غصے میں انسان اپنا ہی نقصان کرتا ہے اور کسی کا نہیں۔ تمہارا شوہر ہی اب تمہارا وارث ہے، تمہارا سسرال ہی تمہارا گھر ہے، جس طرح چاہے تم اس کو سنوارو۔ اس وقت خاموشی سے سنتی رہی مگر دل میں عجیب بے چینی تھی۔ آخر کار رخصتی ہو گئی اور وہ پیا کے گھر آ گئی۔ شمیر کے ساتھ اس کی زندگی نہایت خوبصورت ہو گئی تھی۔ شروع میں وہ مری گھومنے گئے، زندگی بڑی آسان تھی ان دنوں اور اسے بھی اب شمیر سے محبت ہو گئی۔ زندگی بہت سہل تھی مگر وقت کبھی بتا کر نہیں آتا۔ شمیر ایک نجی فیکٹری کا جنرل مینیجر تھا مگر اس مل میں اچانک آتش زدگی کی وجہ سے بہت معصوم جانیں گئیں اور جن کی مل تھی وہ بھاگ گئے، مگر ساری ذمہ داری شمیر پہ آ پڑی۔ بہت سی پیشیاں ہوئیں، بہت مشکل سے جان چھوٹی، مگر اب اتنے وقت سے آمدنی بند ہونے کی وجہ سے دن بڑے مشکل سے ہو گئے تھے۔ ایک دن شمیر نے اسے بتایا کہ وہ سوچ رہا ہے کہ باہر چلا جائے۔ زفانہ نے کہا، ان حالات میں آپ باہر کس طرح جا سکتے ہیں؟ شمیر بولا، میرا ایک دوست کینیڈا میں رہتا ہے، وہ مجھے اسپانسر کرنے کو تیار ہے، مگر تمہیں میں ابھی نہیں لے جا سکتا۔ کچھ وقت بعد جب حالات بہتر ہوں گے تو تمہیں بلا لوں گا۔ زفانہ نے حامی تو بھر لی مگر اس کا دل بڑا اداس ہو گیا۔ شمیر کہیں سے کر کے انہیں ضرورت کا سب سامان دلا کے گیا تھا۔ انتظار اتنا بھی طویل نہ ہوا۔ 3 مہینے کے اندر ہی شمیر نے زفانہ کو اپنے پاس بلا لیا۔ وہ جب پہنچی تو شمیر اس کے انتظار میں ایئرپورٹ پر موجود تھا۔ راستے میں شمیر اسے بتانے لگا کہ فی الحال ہم عمر کے گھر ہی رہیں گے۔ دراصل میں اس کی فیملی پر بوجھ نہیں بننا چاہتا تھا۔ بھابھی تو بہت اچھی ہیں مگر مجھے اس طرح وہاں رہنا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اب تم آ گئی ہو تو بات اور ہے۔ زفانہ نے حامی بھرتے ہوئے ایک بار اسے دیکھا اور پھر کینیڈا کے نظاروں میں گم ہو گئے۔ کچھ ہی دیر میں وہ وہاں پہنچ گئے۔ گھر بہت بڑا تھا۔ دروازہ عمر نے کھولا تھا۔ اس نے بہت خوش دلی سے سلام کیا اور فوراً ہی آواز دینے لگا، ہنا آجا، بھابھی آ گئی ہیں۔ زفانہ اس نام پہ تھوڑا حیران ہوئی مگر پھر آتے خیال کو ترک کیا ہی تھا کہ ہنا اندر داخل ہوئی۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کے حیران ہوئیں۔ ہنا حیران بھی تھی اور خوش بھی تھی۔ خوش دلی سے اس کو گلے لگایا اور زفانہ شرمندہ سی مسکراتی رہی۔ شمیر اور عمر حیران بھی تھے اور خوش بھی کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو جانتی ہیں۔ انہوں نے پوچھا تو ہنا نے خوش دلی سے بتایا کہ وہ کالج میں پکی سہیلیاں تھیں
عمر نے کہا یار ٹھیک کیا مطلب ہے؟ تو حنا نے کہا مطلب رابطہ ٹوٹ گیا تھا مگر جنہیں ملنا ہوتا ہے وہ مل ہی جاتے ہیں۔ شمیر نے اور عمر نے اس بات کو تائید کی اور زفانہ بس حنا کو دیکھتی ہی رہی۔ وقت بھی کیا رنگ لایا تھا۔ وہ آج اس کے گھر میں رہنے آئی تھی جس کے ساتھ وہ بیٹھنا بھی نہ چاہتی تھی، اور تو اور اس کے شوہر کو اسپانسر بھی اس کی شوہر نے ہی کیا تھا۔ آج وہ اس کے احسانوں تلے دبی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ بھاگ جائے مگر وہ پردہ شمیر اور عمر کے سامنے حنا نے رکھا ہوا تھا۔ اس کے ہوتے ہوئے وہ چپ تھی۔ رات کو شمیر نے اس کی خاموشی کی وجہ پوچھی مگر اس نے تھکن کا کہہ کر ٹال دیا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو شمیر تیار ہو رہا تھا اور فریش ہو کر کچن میں گئی تو ناشتہ پہلے سے تیار تھا۔ سوری مجھے اٹھنے میں دیر ہو گئی ہے۔ حنا بس دیکھ کر مسکرا دی۔ میں خود نہیں چاہتی تھی کہ آج تم کوئی کام کرو۔ سفر کی تھکان کی وجہ سے شمیر اور عمر ناشتہ کر کے چلے گئے۔ وہ حنا کے ساتھ برتن سمیٹنے لگی۔ حنا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تم رہنے دو۔ اسے لگا حنا آج بھی ناراض ہے۔ 20 منٹ کے اندر حنا کافی کا مگ اٹھا لائی۔ وہ اس وقت کھڑکی میں کھڑی تھی۔ کر بانو نے کہا تم ناراض ہو؟ حنا بولی ناراض تو تم ہو تب بھی اب بھی۔ تمہارا بس چلتا تو تم کبھی میرے گھر نہ رکتی۔ زفانہ نے کہا ایسا نہیں ہے، تم اور تمہارے شوہر کے بہت احسان ہیں ہم پر، وہ بھی زندگی کے مشکل وقت میں۔ میں ایسی ناشکری نہیں ہوں، بس سوچتی ہوں پہلے میں نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ تم میرے ساتھ کتنی مخلص تھی۔ حنا بولی یہ تم بول رہی ہو؟ یقین نہیں آ رہا۔ تم وہی غصیلی لڑکی ہو۔ زفانہ نے کچھ شرمندہ سی ہوئی اور اسے دیکھ کے حنا بولی تب میں نے تمہیں بہت یاد کیا تھا اور مجھے نہیں پتا تھا زندگی میں تب تم مجھے واپس ملو گی جب مجھے تمہاری بہت ضرورت ہوگی۔ زفانہ نے حیران ہوئی اور حنا بولی حیران مت ہو، یہاں زندگی بہت اکیلی ہے۔ میرا عمر بہت خیال رکھتے ہیں مگر پورا دن گھر میں اکیلے ہونے کی وجہ سے اب میں بہت بیزار ہو گئی تھی، مگر اب تم آ گئی ہو تو رونق آ گئی ہے۔ اور زفانہ اب مطمئن ہو چکی تھی۔ وقت نے اچانک ملایا تھا مگر وہ اب خوش تھی۔ انگریزی کہاوت ہے کہ ہم اتفاقانہ نہیں ملتے، ہمیں ملنا ہوتا ہے تو اس لیے ملتے ہیں۔